بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز اور میں ہوں چودھری اسد عباس۔ آج الیکشن سیریز کی ایک ڈسکشن ہم سینئر صحافی چودھری ساجد بنگیال صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور خصوصاً اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز، جس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ وہ کسی کو بھی کسی کے پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی، کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، لیکن بالآخر ان کو دیکھنا پڑا اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، خصوصاً استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ۔ اور اس ہمارے ریجن کے اندر یعنی پنڈی ڈویژن کے اندر جو بڑے دو نام ہیں، پی ٹی آئی کے سابقہ وزیر بھی رہے ہیں غلام سرور خان اور عامر کیانی، ان دونوں کو انتخابی اس میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو جاننا چاہیں گے کہ اس کے پس منظر کیا ہے، چودھری صاحب اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے مسلم لیگ نواز کا یا دیگر جو سیاسی جمہوری پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑی پارٹیوں کا یہ ہمیشہ سے اصول رہا ہے، وتیرہ رہا ہے کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ خود ذاتی طور پر اکیلے سسٹم میں وہ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں، مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے ہیں، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی کئی میٹنگ ہو چکی ہیں، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا استحکام پارٹی کا، تو یہ تو جب یہ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ جیسے جو ماہرین تھے یا جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ استحکام جو ہے مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے۔ اور اب کئی میٹنگ کے بعد کئی ان کے نشستیں ہوئی ہیں، اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا ہے جو شنید ہے کہ تقریباً 7 قومی اسمبلی کی نشستوں پر ان کا کوئی کمپرومائز ہوا ہے، اور غالباً 11 یا 12 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہمارے اپنے ریجن کا ہے، غلام سرور خان کا آپ نے ذکر کیا ہے اور عامر کیانی کا۔ جہاں تک غلام سرور خان کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم پہلے بھی کئی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ غلام سرور خان نے اپنی سیاست کا آغاز جو انصار علی خان کے پینل سے 1985 میں کیا تھا، بعد میں 88-90 والی دہائی میں وہ مسلم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں، بعد میں جب مشرف کا دور آیا تو وہ مسلم لیگ کاف کو پیارے ہو گئے، جب تحریک انصاف کا عروج کا دور تھا تو وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، اور ابھی کوئی 2 مہینے پہلے انہوں نے پی ٹی آئی سے اپنی رائے جدا کی ہیں۔ تو فوری طور پر جب انہوں نے اعلان کیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے اپنی سیاست بھی چھوڑ دیا اور میں تحریک انصاف سے رائے جدا کر، اور 9 مئی کی غالباً انہوں نے مذمت بھی کی تھی، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد انہوں نے استحکام پارٹی جوائن کر لیا۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ تحریک استحکام کے جو سربراہ ہیں جنگیر ترین، ان کے ساتھ غلام سرور خان کی پرانی دوستی بھی ہے۔ جہاں تک غلام سرور کا تعلق ہے، ان کے گروپ کا تعلق ہے، مختلف پارٹیوں میں رہنے کے باوجود آپ یہ سمجھیں کہ مخصوص ایک گروپ ہے جو پچھلے 35-40 سال کے سالوں سے ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ ہم نے بھی دیکھا، ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ غلام سرور خان کو کسی نہ کسی اقتدار والی پارٹی کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے، اور جیسا کہ 54 سے انہوں نے کاغذات جمع کرائے، این اے 53 سے اور این اے 54 سے۔ این اے 54 میں مسلم لیگ نون کے آلریڈی جو ذیلی صدر ہیں عمر فاروق ملک، وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ مسلم لیگ نون اپنے راولپنڈی کے صدر کو سائڈ لائن کر کے تو غلام سرور کو جو ہے ایڈجسٹ کرے گی۔ اور جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ شاید ان کو کوئی مجبوری ہے یا کوئی ایسی کوئی غرض لاحق ہے جس کی وجہ سے شاید یہ ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے عامر محمود کیانی کا، آپ نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ عامر محمود کیانی عمران خان کے درینہ ساتھیوں میں سے تھے، ان کے مرکزی جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور 2018 کی ٹکٹوں کی تقسیم میں ان کا بڑا عمل دخل تھا، اور انہوں نے من پسند لوگوں کو ٹکٹ بھی دیے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جب وہ وفاقی وزیر تھے تو ان کی کرپشن کے چرچے جو ہے زبان دد عام بھی تھے۔ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، بلکہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ کینٹ والے حلقے سے عامر محمود کیانی
پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے منتخب ہوئے تھے. اب پی ٹی آئی میں چونکہ وہ چھوڑ چکے ہیں استحکام کی، جیسے کہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، آپ کو بھی اسد صاحب اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے کہ استحکام پارٹی کی ابھی تک جسے آپ کہتے ہیں نا عوام میں نہ کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی ان کی سٹریٹ پاور ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. تو شاید پھر وہی بات ہے کہ کسی وجہ سے ابلائز کرنے کی وجہ سے ان کو شاید وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تحفے میں نشست دینا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا عوام بالخصوص مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو ورکر ہیں وہ عامر محمود کیانی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور اس طرح آپ نے ذکر کیا ہے غلام سرور خان کا، تو دیکھنا تو یہ ہو گیا نا کہ آیا جو ان کے نون کے ورکرز ہیں وہ ان کو ووٹ دینا پسند کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ NA54 میں جو انصار علی خان آپ یہ سمجھیں کہ 1985 سے وہاں پہ وہ کئی دفعہ منتخب بھی ہوئے ہیں اور وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا مضبوط ایک جڑا بھی ہے. اگر پچھلے انتخابات کی ہم بات کریں تو پچھلے انتخابات میں جو انصار علی خان نے 66,000 اور کچھ ووٹ ٹیکسلا والی نشست سے حاصل کیے تھے، اور یہ جو راولپنڈی والی سیٹ ہے وہاں سے بھی انہوں نے 66,000 ہی ووٹ لیے تھے. لیکن یہ ایک پہلو جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ کیا مسلم لیگ نواز کے ووٹر جو ہیں کیا ان کو آنکھیں بند کر کے ووٹ دیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے بنیادی طور پہ کہ 18 کے الیکشن میں تو ایک فضا بنی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی کے اسی ماحول میں ہی ان کو وہ پذیرائی ملی اور وہ MNA منتخب ہوئے اور بعد میں منسٹر بھی بنے. اب چونکہ پی ٹی آئی والے تو اس کے مخالف ہوں گے ظاہر ہے، اور ان کی اپنی کوئی برادری اور ووٹ بینک اتنا نہیں ہے جتنا کہ غلام سرور کا ہے، جیسے آپ نے کہا. بالکل ایسے ہی. یہ ایک چیلنج ہوگا عامر کیانی کے لیے کہ کیا وہ سیٹ بھی نکال سکتے ہیں کہ نہیں. نہ صرف عامر کیانی کے لیے چیلنج ہوگا بلکہ میرے خیال میں یہ چیلنج جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ کوئی بھی بڑی سیاسی جماعت یہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ کسی بھی حلقے سے اس کی جو نشست ہے وہ ضائع کرے. میرے خیال میں عامر کیانی کو اگر مسلم لیگ نون کسی جگہ پہ جیسا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ وہ کینٹ سے کرنا چاہ رہے ہیں یا اسلام آباد سے، میرے خیال میں پنڈی میں تو کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے، کیونکہ کینٹ والی جو نشست ہے وہاں پہ ملک ابرار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ڈویژن کے صدر ہیں، اور اس سے قبل 2 دفعہ وہ MPA منتخب ہو چکے ہیں، اور 2 دفعہ ہی وہ MNA کا الیکشن وہ جیت چکے ہیں، اور پی ٹی آئی کے عروج کے دور میں بھی وہ جیت چکے ہیں. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں دوسری جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو 55 والا حلقہ ہے اس کے علاوہ 56 ہے اور 7 ہے، وہاں دنیال چودھری ہیں، بیرسٹر دنیال چودھری چوئی تنویر کے فرزند ہیں، اور اس کے علاوہ انیف عباسی وہاں پہ موجود ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عامر کیانی کو وہ کہاں سے ایڈجسٹ کریں گے. اور اسلام آباد کی جہاں تک بات ہے، اسلام آباد کے حلقوں میں تو مسلم لیگ نواز کے پاس امیدواروں کی کمی نہیں ہے. ہر حلقے میں ہی جو 3 حلقے ہیں اسلام آباد کے بھی، ان تینوں کے اندر ہی ان کے پاس امیدواروں کی بہتات ہے. بالکل ان اس کے طرح لیے ہی ہے. ود ان پارٹی بھی فیصلہ کرنا خاصا مشکل ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ کسی اتحادی کو ایڈجسٹ کریں. اس وقت اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں، 46 ہے، 47 ہے اور 48 ہے. 46 سے آلریڈی سید ذیشان حیدر نقوی اور انجم عقیل خان میں بڑا ٹف مقابلہ ہے. صحیح. اس کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں. 47 کی اگر بات کرتے ہیں، 47 اور 48 دونوں سے طارق فضل چودھری ہیں، انہوں نے دونوں سے اپلائی کیا ہے، اور راجہ وقار ممتاز جو ہیں وہ بھی ان کے وہاں پہ مضبوط امیدوار ہیں. تو ظاہر ہے پھر اگر انہوں نے عامر کیانی کو ایڈجسٹ کرنا ہے تو پھر کسی اور جگہ پہ کریں گے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی جو استحکام پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے، اور اسی طرح جو باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کو ہاتھ ملانا پڑ رہا ہے، تو کیا یہ نتائج مطلوبہ حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں میرا خیال نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون آپ نے دیکھا ہوگا کل بھی ایک آسن اقبال ان کے سیکٹری ہیں، ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ہمارے ہر حلقے میں الحمدللہ بڑے لوگ ہیں اور بڑے مضبوط ہیں. اور جیسے آپ بلکہ ہمارے ناظرین یہ بھی جانتے ہیں کہ 2022 میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہاں پہ مسلم لیگ نون ایک ناکام تجربہ کر چکی ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اگر 7 یا 8 نشستوں پہ
یہ تجربہ دوبارہ ہوتا ہے تو میرا خیال نہیں کہ یہ کوئی بہتر نتائج دیں گے. اور اس کے علاوہ جب 7-8 نشستیں ان کو دے رہے ہیں تو مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی انہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا, MQM کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. اور ایک سائڈ پہ میاں صاحبان یا ان کے حواری جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اور اگر بڑی سیاسی جماعت ہے تو پھر میرا نہیں خیال اسد صاحب کہ یہ کن بنیادوں پر, کن وجوہات کی بنا پر یہ لوگ MQM کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, فضل الرحمان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اور استحکام پارٹی کا تو خیر جیسے آپ نے بتایا پہلے بھی خیال تھا لوگوں کا کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی ابھی تو ان کے سارے امیدوار تک الیکشن کمیشن سے کلیئر ہو رہے ہیں. اپیلٹ ٹربیونل جو ہے وہ میکسیمم لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہا ہے. تو ایسے میں تو الیکشن کے اندر بڑی گرما گرمی ہوگی 13 جنوری کے بعد. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی حالت یہ ہے کہ 21 اکتوبر کا ہی وہی جلسہ ہے جو مینار پاکستان پہ نواز شریف نے کیا, اس کے بعد تو وہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے رہے اور باہر نہیں نکلے, کوئی جلسے جلوس نہیں ہوئے. تو کیا ماحول کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے, اس کے اندر گرما گرمی پیدا ہوگی؟ دیکھیں جتنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی آمد پہ بڑا زور شور سے جو انہوں نے تیاریاں بھی کی تھیں اور مطلب ایک معقول حد تک وہ لوگ اکٹھے بھی ہوئے تھے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 21 اکتوبر کے بعد ابھی تک میاں صاحبان نے کوئی بڑا نہ جلسہ کیا ہے نہ کوئی انتخابی مہم باضابطہ جو ہے نا وہ شروع کیا ہے, جس سے عام لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف لوگوں کو یا مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہیں سے یہ بتایا گیا ہے کہ شاید الیکشن لیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول جو ہے وہ ابھی لاہور میں بھی وہ میٹنگز کر رہے ہیں. ہم اگر مسلم لیگ نون کے علاوہ دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اگر ہم ان کی بات کریں تو بلاول کافی عرصے سے نوشہرہ میں KPK میں سندھ میں جلسے بھی کر رہے ہیں اور گزشتہ 3-4 دن سے وہ لاہور میں بھی موجود ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کل یا پرسوں بلاول بھٹو زرداری کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ میں نے لاہور میں آ کر یہ دیکھا ہے کہ جتنا اس کا شور و غوغا تھا یا جتنی انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے کہ تخت لاہور میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے, تو ابھی تو میں بلاول کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو لاہور میں بڑے کاموں کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول نے یہ بھی کہا ہے کہ ضیاء الحق کے مسلط کردہ لوگوں کو اور فیض حمید کے مسلط کردہ لوگوں کو ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. تو فطری بات ہے کہ جب ایک پارٹی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ باقاعدہ الیکشن مہم شروع کر چکی ہے, اور آپ جیسا ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ 8-9 جنوری آج ہو گئی ہے, اور اگر دیکھا جائے تو 29 دن سے بھی کم دن رہ گئے ہیں. اس وقت 8 فروری کو ابھی مہینے سے بھی کم دن رہ گئے ہیں. اور اتنی بڑی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بھی الیکشن کور کرتے رہے ہیں, ہم بھی الیکشن کور کرتے ہیں. اگر گزشتہ ماضی کے انتخابات پہ نظر ڈالیں تو میاں صاحبان 3-4 مہینے تک مختلف ڈویژن میں مختلف شہروں میں جلسے کرتے تھے. اور جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ ابھی 29 دن باقی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ پورے ملک کی اگر بات کریں تو یہ تو ایک ڈویژن میں میاں صاحبان وہ جلسہ کرنے کے میرے خیال میں اس صورتحال میں وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ فطری بات ہے, آپ نے ایک کویسچن کیا تھا کہ آیا یہ جو استحکام پارٹی والے یہ اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے, تو فطری بات ہے جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ مختلف پارٹیوں کی ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے انتخابی, آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ انتخابات میں جس طرح پنڈی سے ہمارے شیخ رشید جو ہے وہ آئے تھے تو وہ اپنے قلم دوات پہ جو ہے نا انہوں نے الیکشن لڑا تھا. تو ذرا مسلم لیگ نون کی نشستیں آپ یہ سمجھیں کہ اگر 7 پہ ان کا ہوا ہے فیصلہ تو 7 ان کی آپ یہ سمجھیں کہ نشستیں کم ہو گئی ہیں. صحیح ہے. تو ناظرین آپ نے چوہدری صاحب کا تبصرہ سنا, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے. اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.